تہران خوفناک حملوں کی زد میں، امریکی سینٹ کام کا ایران کے 17 بحری جہاز اور ایک آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ، واضح کیا کہ ایرانی بحریہ کی موجودگی مکمل طور پر ختم کر دی۔ بحیرہ عرب، خلیج عمان اور آبنائے ہرمز میں اب کوئی ایرانی جہاز نہیں۔ اب تک 2000 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران میں پھر دھماکے، کئی عمارتیں تباہ، ہر طرف دھوئیں کے بادل۔ ہمدان، اصفہان اور شیراز، قم، یزد، فارس اور سنندج شہر پر شدید بمباری۔ شہادتوں کی تعداد 787 ہو چلی، پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار بھی شامل۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں کی 16ویں لہر، پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست پر مزید میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ تل ابیب، یروشلم، رملہ اور حیفا میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق زیادہ تر میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ مشرق وسطی بھی شوروں کی لپیٹ میں، سعودی عرب میں امریکی CIA کے مرکز پر ڈرون حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق CIA مرکز میں آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میں بھی ایرانی ڈرون نے امریکی قونصل خانے کو نشانہ بنایا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بحرین اور قطر میں بھی امریکی تنصیبات پاسداران انقلاب کا ہدف۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 9000 امریکی مختلف ممالک سے نکل چکے، امریکی وزیر خارجہ کی تصدیق۔ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا، مجتبیٰ خامنائی نئے سپریم لیڈر منتخب۔ عرب میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ 88 رکنی مجلس خبرگان سپریم لیڈر کا انتخاب کرتی ہے۔ ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، وزیر دفاع کا اعلان۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ سپریم لیڈر کی تدفین سے قبل یادگاری تقریب منعقد کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنۂ ہرمز کھلوانے سے متعلق بڑا اعلان، کہا ضرورت پڑنے پر ابنۂ ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ آئل ٹینکر سمیت تمام بحری جہازوں کو ضمانت اور انشورنس دیں گے۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاکرات سے صاف انکار۔ ایران کی ایئر فورس، نیوی اور قیادت ختم کرنے کا دعویٰ۔ Third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. They have no Navy, it's been knocked out. They have no Air Force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس نے امریکی حملے پر سوالات اٹھا دیے۔ سینٹ میں بریفنگ کے بعد ڈیموکریٹ سینیٹرز کا فوجی کارروائی میں شفافیت نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار۔ سینیٹر شومر نے کہا، ٹرمپ انتظامیہ کے جوابات انتہائی غیر مطمئن ہیں۔ جنگ کے مقاصد ہر روز بدلتے رہتے ہیں، کوئی واضح منصوبہ نہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اہم اجلاس، ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ واضح کیا کہ اپنی سلامتی، سرزمین اور شہریوں کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ دوست ممالک کی یکجہتی کو سراہتے ہیں۔ برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں، برطانوی وزیر اعظم کی وضاحت۔ کہا، مشرق وسطی میں ہم اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت تمام ممالک کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے کا مشورہ۔ واضح کیا کہ کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ مشرق وسطی کی تپتی ریت سے اٹھنے والی کشیدگی کی لہر واشنگٹن پہنچی تو ایوانوں میں خاموشی اتر آئی۔ کل تک سٹیج پر شوخی سے قہقہے بکھیرنے والے اب کیمرے کے سامنے کچھ بدلے نظر آتے ہیں۔ الفاظ میں احتیاط ہے، لہجے میں سنجیدگی ہے، چہرے پر تھکن کے آثار ہیں، کان کے پیچھے عجیب نشانات۔ باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ تقریروں کا لہجہ کیوں بدلا۔ وقت گواہ ہے، جنگیں ہمیشہ نہیں رہتی، مگر ان کے سائے دیر تک ساتھ چلتے ہیں۔ وزیر اعظم اور ترکی کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کا مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام فریقین سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ خطے کی بگڑتی صورتحال، وزیر اعظم کا تمام پارلیمانی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ آج ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ طارق فضل چودھری پر مشتمل حکومتی وفد کی محمود اچکزئی سے ملاقات، شرکت کی دعوت۔ PTI کا ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔
سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر چکے ہیں. میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا اپنے بھائیوں کو جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. انہوں نے کچھ ایشورنسز مانگی, مجھے کہا کہ ان کو کہ ان کا سوائل فری یوز نہیں ہونا چاہیے. میں نے وہ ایشورنسز لے کے دی. ایران کو سعودی سرزمین استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی لے کر دی. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر چکا. ایران سے کہا اسے مد نظر رکھا جائے. سب نے دیکھا سب سے کم ری ایکشن سعودی عرب اور عمان کے خلاف ہوا. پاکستان کی پرخلوص کوششوں کو ملک میں غلط رنگ دینا ٹھیک نہیں. اسحاق ڈار کی سفارتی کوششوں پر سینٹ میں بریفنگ. کہا پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ ہے, ہم کسی تصادم کے حق میں نہیں. ایران میں ایمرجنسی صورتحال ہے تاہم ملک رکا نہیں, زندگی معمول کے مطابق ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اسپتالوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا. مریضوں اور بچوں کو ٹارگٹ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام. ایران کی سعودی آئل فیلڈز پر حملوں کی تردید. نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے کہا سعودی عرب کی آئل تنصیبات ہمارے اہداف میں شامل نہیں. سعودی عرب سے رابطے برقرار ہیں. آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے ٹریفک کیمرے ہیک کرنے کا انکشاف. برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس نے برسوں تک ان کیمروں کے ذریعے ایرانی سپریم لیڈر اور ان کے محافظوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی. اعلیٰ سطح اجلاس کی رپورٹ ملتے ہی حملے کا موقع مل گیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وار روم کی تصاویر جاری. امریکی صدر فلوریڈا میں اپنے گھر سے حملوں کی نگرانی کرتے رہے. آبنہ ہرموز بدستور بند. سینکڑوں آئل ٹینکرز بحری جہاز محصور. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 10% تک بڑھ گئیں. امریکی خام تیل $72, برطانوی خام تیل $79 فی بیرل پر فروخت. آبنہ ہرمز کی بندش سے بھارت کو شدید معاشی دھچکا. انرجی کمپنیوں نے انڈسٹری کو LNG کی سپلائی محدود کر دی. کشیدہ صورتحال. فضائی آپریشن بدستور معطل. ہزاروں مسافر مشرق وسطی میں محصور. 12,500 سے زائد پروازیں منسوخ. دبئی، دوحہ، شارجہ، ابوظہبی، بحرین، کویت اور المکتوم کے ہوائی اڈے شامل. پاکستان سے بھی مشرق وسطی کی مزید 155 پروازیں منسوخ. مزید 350 سے زائد پاکستانی تافتان کے راستے بحفاظت کوئٹہ پہنچ گئے. امریکی قونصل خانے کے باہر رونما ہونے والا واقعہ افسوسناک. تحقیقات کے بعد ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جعفری الائنس کے رہنماؤں سے گفتگو. امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج اور ہنگامہ آرائی. سرکار کی مدعیت میں 3 مقدمات درج. قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور ہنگامہ آرائی کی دفعات شامل. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج سے بینائی میں واضح بہتری. پیمز کے میڈیکل بورڈ نے بانی کی آنکھ کے معائنے کی رپورٹ جاری کر دی. اڈیالہ جیل میں بانی کی آنکھ کا فالو اپ معائنہ. دوسرے انجیکشن کے بعد کی صورتحال کا جائزہ. تحریک انصاف نے بانی کی آنکھ سے متعلق پیمز کی میڈیکل رپورٹ مسترد کر دی. آپریشن غاضب للحق 7ویں روز بھی جاری. طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 464 ہو گئی. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق دشمن کی 188 پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ کر لیا گیا. پاک فضائی نے افغان طالبان رجیم کے 56 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرون سٹوریج تباہ. ننگرہار میں خوگانی بیس ملیامیٹ. ٹائٹل کی دوڑ، فائنل کا مشن. T20 ورلڈ کپ کا فیصلہ کن مرحلہ. آج پہلا سیمی فائنل. جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہوں گے. پروٹیز اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست. کیویز کو ان فارم ایڈن مارکرم، ڈی کاک اور ملر کے چیلنج کا سامنا. نیوزی لینڈ کا زیادہ دارومدار سینٹنر، رویندرا اور فن ایلن پر ہوگا. گروپ اسٹیج میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو بآسانی شکست دی تھی. میجر لیگ میں لیونل میسی کا جادو چل گیا. انٹر میامی نے اورلینڈو سٹی کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. ارجنٹینا کے لیجنڈری فٹ بالر نے 2 گول سکور کیے. پاکستان میں 2026 کا پہلا مکمل چاند گرہن. بلڈ مون کا دلکش نظارہ. آسٹریلیا اور امریکہ سمیت مختلف ممالک میں مکمل چاند گرہن. شہریوں کی بڑی تعداد حسین مناظر سے لطف اندوز.
اور مقدس گھڑیاں مبارک ساتیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سحری کا سماع جاری 14ویں پارے کا بصیرت افروز خلاصہ پیش کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کیا گیا